حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا. وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے. تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے. تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے. تو وہاں انہوں نے کہا بھی چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے. کوئی آدمی نہ آدمزاد اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آیا مسجد میں. حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی. بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں. اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا. کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا. نواب صاحب کے پاس پہنچے. نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا. کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں مگر دو کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا. کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر. تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو. یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں گے. بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو. تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سے میں آنے رہا. کیسے سو میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا. اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو. اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا. حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام. یہ کہہ کر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا. جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو آج تو وضو کر لے. آپ وضو کیا تو غسل کر لے. تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل ایسا بدلا کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گیا. اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی مولانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تہاوراً نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتا. تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی، لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا. تو لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا. تو فرمایا کہ ہمارا کام، ہم طالب علموں کا کام صرف
حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا۔